للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المقربین المعظمین. قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. رائے کے صدر تقریب برادر معظم حضرت علامہ مولانا منظور الحق تھانوی صاحب، لائق صدر تقریب حضرت علامہ سید فرقان حیدر عابدی صاحب، عرفان حیدر صاحب جنہوں نے خوبصورت آواز اور عقیدت کے ساتھ ذکر اہل بیت کیا. بلا تمہید آج کے اس مقصد کی جانب آ رہا ہوں. چند جملے فقط قرآن حکیم کی جو آیت مبارکہ پیش کی ہے، اس میں ارشاد ہوا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. بلا شبہ صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. سوال یہ ہے کہ دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو رب کہہ رہا ہے قرآن میں کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. K2 کو نہ کہا کہ یہ ہماری نشانی ہے، ہمالیہ کو نہ کہا کہ یہ ہماری نشانی ہے، کہا تو صفا اور مروہ کو کہا. اور وہ صفا اور مروہ جن کی تعظیم، جن کی تکریم ہر مسلمان کرتا ہے، سعی ہر مسلمان حج میں کرتا ہے، صفا اور مروہ کے احترام پر کبھی اختلاف نہ ہوا. صفا اور مروہ کو ہر ایک نے اللہ کی نشانی مانا. کیوں؟ تو سب کے پاس کل ایک دلیل ہے، اور وہ ایک دلیل یہ ہے کہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا آپ کے قدم لگ گئے اس رستے کو. کبھی صفا سے مروہ کی جانب آتی تھی، کبھی مروہ سے صفا کی جانب آتی تھی بیٹے کے لیے تلاش آب میں. تو اس راستے میں قدم لگ گئے تو دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں بن گئی. کیوں؟ اس لیے کہ زہرا، اس لیے کہ حاجرہ کے قدم لگے ہیں. تو سوال کل اتنا ہے کہ جن پہاڑیوں پر حاجرہ کے قدم لگ جائیں قرآن کہے یہ اللہ کی نشانی ہے، اور جہاں فخر حاجرہ زہرا آرام کر رہی ہو، اگر فخر حاجرہ زہرا بطول کی لہج کی کوئی توہین کرے گا تو فقط زہرا کا دشمن نہیں ہے، وہ حاجرہ کا بھی دشمن ہے، وہ قرآن کا دشمن ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ نبی کا دشمن ہے. اس لیے کہ زہرا ایک فرد کا نام نہیں ہے، مجسم دین کا نام ہے. تکریم زہرا انہیں سوچنی چاہیے جو اپنی کتابوں میں لکھتے رہے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھے جب کوئی مشکل درپیش آتی ہے تو میں سیدھا بغداد آتا ہوں، اور بغداد آنے کے بعد امام ابو حنیفہ کی قبر پر حاضری دیتا ہوں. اب یہ سنیے گا بڑی توجہ سے روایت. امام بخاری کہہ رہے ہیں، محمد بن اسماعیل بخاری، مجھے جب کوئی مشکل درپیش آتی ہے سیدھا بغداد میں امام ابو حنیفہ کی قبر پر آتا ہوں، وہاں نماز ادا کرتا ہوں. امام ابو حنیفہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے امام ابو حنیفہ کی قبر کا واسطہ دیتا ہوں اللہ کو، اور پھر دعا کرتا ہوں، میری مشکل کشائی ہو جاتی ہے. امام بخاری کو تو کہنا یہ چاہیے تھا قبر ہی نہیں ہونی چاہیے. امام بخاری کو تو کہنا چاہیے تھا یہ قبر ہی نہیں ہونی چاہیے. امام بخاری کہیں کہ مشکل کشائی کے لیے قبر امام ابو حنیفہ پر حاضر ہوتا ہوں. امام ابو حنیفہ کی قبر میری مشکل کشائی کرتی ہے، تو امام بخاری کی مشکل کشائی جو قبر کرے وہ قبر امام ابو حنیفہ کی ہے، اور امام ابو حنیفہ کی جو مشکل کشائی کرے وہ قدم امام
کی توبہ سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات قبر زہرا کا احترام یہ مسلمانوں میں اختلافی نہیں ہے، یہ طے شدہ بات ہے، مسلمانوں میں اختلافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اختلافی ہوتا تو آج میں یہاں موجود نہ ہوتا، اور میں اگر موجود ہوتا بھی تو علامہ منظر الحق تھانوی صاحب موجود نہ ہوتے۔ تھانوی صاحب یہاں موجود یہ بتلا رہے ہیں کہ قبر زہرا کا احترام یہ مسلکی بحث نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، کسی مسلک کا مسئلہ نہیں، ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور اگر قبر زہرا کو کھانے والے، روزہ زہرا کو مسمار کرنے والوں کو سزا دے دی جاتی، زہرا کے مزار کو شہید کرنے والوں کو سزا دے دی جاتی، تو ثانیہ زہرا کے مزار پر حملہ نہ ہوتا۔ سعودیوں کا نعرہ لگ گیا تو مجھے پھر وہ 4 مصرے یاد آ گیا۔ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب۔ اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے پیتے ہیں جو شراب۔ اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب، جن کے محل آج بلند و بالا عمارتوں میں تبدیل ہو گئے، اور اگر آج کھلے آسمان کے نیچے ہے تو قبر زہرا، اس سے بڑا کوئی المیہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی المیہ ہو سکتا ہے؟ آج قبر زہرا کا نشان مٹا دینا پوری امت مسلمہ کی غیرت کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے، پوری امت مسلمہ کی غیرت کے اوپر یہ سوالیہ نشان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس زہرا کی قبر ہے کہ جب وہ زہرا آتی تھی تو نبی کھڑے ہوتے تھے، یہ سب جانتے ہیں، بیٹی کے لیے باپ کھڑا نہیں ہوتا تھا، نبیوں کا سردار کھڑا ہوتا تھا، نبیوں کا سردار کھڑا ہوتا تھا، جس کے لیے نبیوں کا سردار کھڑا ہو، آج آپ اس کے لیے کھڑے ہو کر یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ خداوند ذوالجلال آپ کے قدموں کو ثبات دے۔ بس آخری اور اختتامی بات اور وہ یہ کہ علامہ منظر الحق تھانوی صاحب اور ان کے اسلاف یہ قبروں کے احترام والے لوگ ہیں۔ اگر یہ قبروں کے احترام والے لوگ نہ ہوتے تو حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی کا روزہ آباد نہ ہوتا۔ تھانوی صاحب کی قبر جامعہ احتشامیہ کے عقب میں پوری شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی قبر پوری شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے۔ مفتی شفیع عثمانی صاحب کی قبر پوری شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے۔ لاہور میں مولانا مودودی کی قبر پوری شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبروں کی نشانی برقرار رکھنے پر مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ وہ جو مزار گرایا گیا تھا، مسئلہ قبر کا نشان رکھنے یا نہ رکھنے کا نہیں تھا، یہ بغض تھا نبی سے، جو نبی شادی سے نکالا۔ یہ بغض
بغض زہرا تھا، اور بغض زہرا در حقیقت بغض رسالت ہے، بغض رسالت ہے۔ بس میری گفتگو تمام حضرت عبداللہ ابن عمر ایک ایسے مقام سے گزرے جہاں دو پہاڑیوں کے بیچ میں چھوٹی سی تھوڑی سی جگہ تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے وہاں رکنے کے بعد کچھ دیر زمین پر بیٹھے، پھر سفر کا آغاز کیا۔ کسی نے کہا کہ حضور یہ آرام کا کوئی موقع نہیں تھا، آپ اچانک سفر کرتے ہوئے اونٹ کو روکا، اس سے اترے، ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں آپ بیٹھ گئے، پھر آپ نے آرام کیا، پھر چلے، وجہ کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نبیوں کے سردار کے ساتھ سفر میں تھا، حضور جب اس جگہ پر پہنچے تو حضور نے اس جگہ پر پہنچ کر کچھ دیر کے لیے آرام کیا تھا، حضور نے کچھ دیر کے لیے آرام کیا تھا، مجھے آرام کی ضرورت نہیں تھی، میں نے صرف اس لیے رکا کہ نبی نے جس جگہ آرام کیا ہو اس جگہ کی برکت حاصل کروں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس جگہ کی برکت حاصل کروں۔ عبداللہ ابن عمر تعلیم دے رہے ہیں کہ نبی کے قدم جہاں لگ جائے اس مٹی میں برکت ہوتی ہے، تو نبی جسے اپنے جگر کا ٹکڑا کہے اس کی برکت کیا ہوگی؟ بس یہ سعودی، یہ یہود کے نمائندے جنہوں نے حجاز مقدس کو سعودیہ عربیہ بنایا، جنہوں نے اسلامی شعائر کی توہین کی، علامہ اقبال نے بھی احتجاج کرتے ہوئے کہا تھا میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ تمہارے ان مرمر کی سلوں سے ہمیں کیا کرنا جب قبر زہرا پر عمارت نہیں، جب قبر زہرا پر عمارت نہیں۔ بس یہ احتجاج آج علامہ منظر الحق تھانوی صاحب، میں علامہ سید فرقان حیدر آبادی صاحب یہ بتلا رہے ہیں یہاں موجود ہو کے کہ دنیا سمجھے یہ مسلکی مسئلہ نہیں ہے، یہ فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ حکومت پاکستان وہ کہ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، میں اپنی ذمہ داری تو پوری کروں، حالانکہ وہ کیا اپنی ذمہ داری پوری کریں گے جو آج تک یہی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ساتھ قطر کا دینا ہے کہ سعودیہ کا۔ یہ کہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے کفر کعبہ میرے پیچھے ہے کبھی سامنے آگے۔ سفارتی سطح پر یہ احتجاج ہونا چاہیے تھا، وزارت خارجہ کی سطح پر یہ احتجاج ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ دینی غیرت کا مسئلہ ہے۔ ہر سال یہ احتجاج ہوتا ہے، پروردگار مالک الملک وہ وقت لائے کہ قبر زہرا پر، قبر امام حسن پر، قبر اہل بیت پر، قبر ازواج مطہرات پر، قبر عثمان غنی پر پھر مزارات تعمیر ہو، پھر دوبارہ ان کی شان و شوکت، ان کا چاہو حشم جس طرح پہلے موجود تھا اس طرح بحال ہو، تاکہ امت مسلمہ شرمساری کے مرحلے سے نکل سکے۔ پچھلے سال مجھے ظفر عباس ظفر صاحب نے کہا تھا، میرے بھائی شاعر، اور میں پچھلے سال نہ آ سکا تھا، میں نے اس سال حاضر ہو کے اور پھر گزشتہ تمام سالوں سے زیادہ وقت دے کر ظفر عباس ظفر صاحب پاکستان میں نہیں ہے لیکن ان سے میں نے حق کے وفادہ کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔